سوائے ایک ہڈی کے، وَهُوَ أَذَبُ ذَنَبِهِ، وہ دم کی ہڈی ہے، دمچی ہے، سائنسداں اس کو آج کل کہہ رہے ہیں ٹیل بون، سائنسداں اس کو کہتے ہیں ٹیل بون، دم والی ہڈی، اور اس کے بارے میں یہ سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سو سال پہلے کہا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ٹیل ڈوم انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، کبھی ناپید نہیں ہوتی ہے، پورا انسان کا دھڑ جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، ریزہ نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا منہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اسی سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عبادت اسی کی کرو۔ عبادت اسی کی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب آج کی آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے، معیشت کے جو سامان ہیں، جو اسباب ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ سب مہیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری برکم بادلوں کو اٹھاتی ہے تو ہم ان کو ہنکاتے ہیں لبلد میت، مردہ شہر، مردہ زمین کے لیے، فانزلنا بہ الماء، اور پھر ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر اس سے ہم ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بارش برسانے والا میں ہوں، اور بارش برسانے کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو اللہ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو قرآن میں بار بار انداز بدل کے کھول کے بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش کا موسم جب آتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ماحول بنتا ہے، ہم جسے کہتے ہیں مانسون تیار ہوتا ہے، ماحول بنتا ہے۔ یہ جو مانسون کیسے تیار ہوتا ہے؟ سائنسداں کہیں گے، دنیاوی نظر رکھنے والے کہیں گے کہ سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے اللہ تبارک و تعالی سمندروں کے اندر سے بھاپ اٹھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سورج کی تپش سے بھاپ اٹھتی ہے، اور قرآن کہتا ہے بھاپ خود نہیں بنتی ہے اور نہ خود اٹھتی ہے، بلکہ پیچھے کوئی ذات ہے، کوئی دست قدرت ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، دنیا میں ربع مسکون یعنی وہ حصہ جس پر انسان آباد ہیں، جہاں انسان رہتے ہیں، تو دنیا کے 3 حصے کر دو تو ایک حصے پر یا 1/4 پر کہیے، ربع مسکون کہتے ہیں 1/4 کو، 1/4 پر انسان رہ رہے ہیں، باقی جو حصے ہیں وہ سب پانی ہیں، وہاں سمندر ہے۔ تو انسانوں کی چونکہ ضروریات، انسان کی زندگی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی پر، بلکہ ہر زندہ چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی پر۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ پانی کی اہمیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو انسانوں کی ضروریات پانی سے پوری ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی زیادہ پیدا کیا ہے۔ پھر سمندروں کا جو پانی ہے وہ کھاری ہے، وہ بھی ایک حکمت و مصلحت کے تحت ہے۔ میٹھا پانی ہوتا ہے
اس میں جو چیز اگر گر جاتی ہے پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، بدبو بھی پیدا ہوتی ہے، سڑاند ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح میٹھا پانی ہوتا نا تو ہمارا جینا دوبر ہو جاتا۔ سمندروں کا پانی کھاری اس لیے بنایا کہ اس میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ سڑ گل کر ختم ہو جاتی ہے، بدبو نہیں پیدا ہو پاتی۔ پھر پانی میٹھا تیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھاپ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھاپ ایک خاص مقدار میں جا کے وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ برف بنانے کے لیے انسانوں نے فریج بنایا، ریفریجریٹر بنایا، دوسری چیزیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آٹومیٹک مشین دیکھیے، وہ بھاپ بن کر ایک خاص مقدار میں جا کے خود بخود وہ بادلوں میں تبدیل ہو رہی ہے، برف میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب برف میں تبدیل ہو گئی، خود بخود میٹھی بھی ہو گئی، پانی تو کھاری تھا، وہاں کون سی مشین لگی ہوئی ہے میٹھا بنانے کی؟ کچھ نہیں، اللہ کی قدرت کی مشین ہے، میٹھے میں تبدیل ہوا، برف بنا۔ اب برف بن گیا بادلوں کی شکل میں، اب ان کو لے کہاں جایا جائے، کس طرح لے جایا جائے؟ اللہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ کی کارگو مشین ہے، یہ اللہ کی کارگو مشین ہے جو انسان کے لیے فری میں چل رہی ہے۔ جب سے دنیا آباد ہے اور جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اس وقت سے لے کر موت تک اس سروس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور کوئی فیس کوئی چارج نہیں دینا پڑتا ہے۔ یرسل الریاح، وہ ہواؤں کے ذریعے سے، خوشخبری سنانے والی ہواؤں کے ذریعے سے وہ بارش کو بھیجتا ہے۔ حتی اذا قلت سحابا ثقالا، یہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ سقناہ الی بلد میت، اس کو ہم ہکا کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا صحرا، ہمارا ریگستان، یہ علاقہ تو پانی کی کمی میں مشہور ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہمارے یہاں ندیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں سمندر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سسٹم ہوتا جہاں کا سمندر وہیں بادل بنے اور وہیں پانی برسے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ آج ایک ہی ملک کے کئی صوبے ہیں نا، پانی پہ ان پر لڑائیاں ہو رہی ہے، ندیوں پہ کے پانی پہ لڑائیاں ہو رہی ہے، آپس میں جنگیں ہو رہی ہے اور بحثیں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، مانسون کہاں اڑتا ہے؟ کہ بنگال کی کھاڑی سے، عرب کی کھاڑی سے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ صحرائے تھار کے ریگستان کے بیچارے پیاسے لوگ ہیں، وہاں جا کے برساؤ۔ سقناہ لبلد میت، مردہ علاقے، مردہ زمین کی طرف اس کو ہکا کے لے آتے ہیں۔ فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر پانی برساتے ہیں، اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، انسانوں کے لیے اناج، غلہ، ترکاری، سبزی، پھل فروٹ، یہ تیار ہو رہا ہے، اور پھر اسی میں سے جانوروں کے لیے گھاس پھوس، چارہ تیار ہو رہا ہے، جانور اس سے تیار ہو رہے ہیں، اور پھر ان جانوروں کو انسان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ مہربانیاں اللہ کی ہیں تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک پیالہ یا ایک گلاس پانی جو ہمارے سامنے آتا ہے نا، وہ کتنے مرحلوں سے گزر کے آ رہا ہے۔ ایک لقمہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو اٹھا کے آسانی کے ساتھ منہ میں ڈال دیتے ہیں اور حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں، کتنے مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حوالے کر دیتا، ایک لقمہ تمہیں خود کو تیار کرنا ہے، تمہارا لباس تم ہی تیار کرنا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے ایک لقمہ تیار کرنا اور ایک لباس تیار کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے، کوئی ہل جوت رہا ہے، کوئی کارخانہ قائم کر رہا ہے، کوئی مل قائم کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہر انسان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اتنا ہے کہ جب ایک گلاس پانی آ جائے نا تو ذرا غور کر لینا کتنے مرحلوں سے گزر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ اگر تمہارے حوالے کر دیتے ہیں تو ایک مہینے میں بھی تم ایک گلاس پانی اس طریقے کا نہیں پیدا کر سکتے تھے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیو نا، ایک گھونٹ کے بعد کہو الحمدللہ، یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھاؤ نا تو کہو الحمدللہ، لقمہ لو کہو الحمدللہ، وہ رب اس پر بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد عن الاکلہ او اکلتین، بندہ جب ایک لقمہ کھاتا ہے
اور اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، تو اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر غور کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ مٹی کے اندر، مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کی خاصیت تو یہ ہے کہ مٹی کے اندر جو چیز چلی جائے وہ مٹی بن جاتی ہے۔ لوہا دفن کر دو، دوسری چیز ہی دفن کر دو، سب چیزوں کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن کس کی قدرت ہے، کس کا قدرت کا ہاتھ ہے کہ ایک کسان ایک دانہ ڈالتا ہے، گٹھلی ڈالتا ہے، زمین کے اندر ڈالتا ہے، اور کس کے بھروسے پہ ڈالتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ ڈالتا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں اللہ حکم دیتا ہے، میرے بھروسے پہ اس نے ڈالا ہے، مٹی تجھے اس کو ختم نہیں کرنا ہے، سڑانا نہیں ہے، خراب نہیں کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، دریاؤں سے یہ بادل بنا کر کون لا رہا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار۔ یہ جو مانسون بنتی ہے نا، سازگار ہوا، یعنی بارش کو برسانے والی ہوا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار۔ خاک یہ کس کی ہے اور کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ مٹی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سورج کی گرمی نہ ہو، آفتاب کا نور نہ ہو تو بھی پھل فروٹ غلہ اناج تیار نہ ہو۔ خاک یہ کس کی ہے اور کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب۔ گندم، باجرا، جوار، بھٹا، یہ سب چیزیں جو انسان کھاتا ہے نا، ان کی جیب، یعنی وہ جو بھٹا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے، اس میں جو دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے جیسے موتی۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب۔ موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب۔ یہ موسم بدلتے رہتے ہیں، انقلاب آتا رہتا ہے۔ ابھی سردی جا رہی ہے، اب گرمی آئے گی، باہر کا موسم آئے گا، پھر بارش آئے گی، یہ موسم بدلتے ہیں تو یہ ماحول بدلتا ہے۔ تو کس نے موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کرنے والا میں ہوں یہ سب، تو عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ جب میرے بندے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے ہم تمہیں اٹھائیں گے، اس زندگی کے لیے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیسے زندہ کریں گے؟ کذالک نخرج الموتى، جیسے مردہ زمین ہوتی ہے، ابھی جا کے دیکھیے آپ صحرا میں بالکل خشک زمین ہے، اب تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نکل آیا ہے، اب بھی صحرا میں بہت سارے ایسا علاقے ہیں، ہمارا خود کا علاقہ بارمیر کا ایک خاص ایریا ایسا جہاں آج تک پانی نہیں نکلا، آس پاس ہے، وہاں جا کے دیکھیے آپ کچھ بھی آپ کو ہریالی نظر نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے نا، فوراً 3-4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ زمین، یہ صحرا ہری چادر کا لباس اپنے زیب تن کر لیتا ہے، پہننے لگتا ہے، اور 1-1.5 مہینے کے بعد یہ وہ صحرا، وہ ریگستان جس کو دیکھتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، جہاں دل نہیں لگتا، وہ کشمیر کا سا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ مردہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کذالک نخرج الموتى، جو اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے نا، اسی طرح وہی ذات ہے جو تم مردہ ہونے کے بعد تم لوگوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تمہارے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، بارش کا موسم آتا ہے، اچانک کیڑے مکوڑے مینڈک پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات پانی کی وجہ سے اچانک وجود میں آ جاتی ہے، اس سے پہلے کہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا، کیسے وجود میں آ گئی؟ وہ نیست تھے، ہست میں آ گئی، عدم میں تھے، وجود میں آ گئی۔ اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ ما بین النفختین 40، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور تو وہ ہوگا جس میں سارے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ اور فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، 2 لفظ آئے ہیں اما پارا میں، اما یتساءلون میں۔ تو پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ کہنے لگے دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے،
شاگردوں نے پوچھا 40 دن مراد ہیں، 40 مہینے مراد ہیں یا 40 سال مراد ہیں؟ تو ہر ایک کے سوال کے جواب میں کہنے لگے ابئی تو نہیں، مجھے پکا پتہ نہیں ہے، غالباً دوسری روایات میں آیا ہے اس کی وضاحت کہ 40 سال ہوں گے، غالباً میرے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال پھر اس کے بعد کہا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا 40 سال کہیے پہلے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا تو اس میں سارے مرے ہوئوں کو زندہ کیا جائے گا۔ کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ ہلکی پھوار والی شبنم جیسی بارش برسائے گا۔ فینبتون کما ینبت البقل، لوگ اس طرح اگ آئیں گے یعنی زندہ ہوں گے جیسے ترکاری اگتی ہے، گھاس اگتی ہے بارش ہونے کے بعد۔ اور لیس من الانسان شیء لا یبلا، انسان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، سڑ گل نہ ہو جاتی ہو، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے یا کہیں ڈال دیا جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عذب ذنبہ، وہ دم کی ہڈی ہے، دمچی ہے، سائنسداں اس کو آج کل کہہ رہے ہیں ٹیل بون، سائنسداں اس کو کہتے ہیں ٹیل بون، دم والی ہڈی، اور اس کے بارے میں یہ سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سو سال پہلے کہا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ٹیل ڈوم انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، کبھی ناپید نہیں ہوتی ہے، پورا انسان کا دھر جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، ریزہ نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا منہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اسی سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سائنسداں کہتے ہیں نا، کسی انسان کا ایک ذرہ سا کوئی حصہ مل جائے، بال کا حصہ مل جائے اور فنگر پرنٹ مل جائے اور کوئی ایسی چیز مل جائے، ڈی این اے اس سے پورا تیار ہو جاتا ہے، انسان کا خاکہ اور انسان کا جسم بنا دیتے ہیں کہ یہ بال جو ملا ہے نا، اس بال والا انسان اس شکل کا ہے، پورا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، تو وہ ہڈی محفوظ رہتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا ڈھانچہ اسی سے تیار کر دیں گے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کر دیں گے تاکہ تم یہ نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اب پاکیزہ زمین، اس کی نبات، اس کی اگنے والی چیزیں اپنے رب کے حکم سے اگتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین بیکار ہے تو وہ نہیں نکالتی ہے مگر نکمی چیز، جو زمین خبیث ہے یعنی نکمی ہے، وہ نکمی چیز نکالتی ہے۔ دیکھیے پانی کا ذکر آیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تشبیہ دے رہے ہیں، مثال بھی دے رہے ہیں۔ بارش تو برستی ہے، اور زمین پر، جس زمین پر برستی ہے زمین ایک جیسی ہے، بظاہر ایک جیسی ہے، بارش ایک جیسی برسی، اتنی جتنی ایک کھیت میں برسی، پاس والے کھیت میں بھی اتنی ہی برسی، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ایک زمین زرخیز ہوتی ہے اور ایک زمین اتنی زرخیز نہیں ہوتی، یعنی اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے، رویدگی کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے۔ بارش تو ایک جیسی برسی ہے، فرق ہے زمین کا۔ بارش برستی بھی اس لیے ہے کہ زمین کو سیراب کرے اور زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت کو ابھارے اور ظاہر کرے، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے، جس زمین کے اندر پانی اندر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور پھر اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اچھا غلہ اور اچھا اناج اور اچھی چیزیں پیدا کرتی ہے۔ اور جو زمین بنجر ہو، بیکار ہو، نکمی ہو، بارش تو اس پر بھی اتنی ہی ہوئی، لیکن اس میں جھاڑ پھونس اور دوسری چیزیں جو زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ہے وہ اگتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ جو قرآن کی شکل میں ہدایت کی اور رہنمائی کی اور رحمت کی بارش برستی ہے نا، یہ تمام انسانوں کے لیے برابر برستی ہے۔ یہ دل کی دھرتی کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کی دل کی دھرتی
پانی کو اندر سینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور پھر اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے دل کی دھرتی بنجر ہوتی ہے، قرآن جیسی اثر انگیز چیز بھی ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، یہ آیتیں، یہ احکام، یہ ہدایتیں، یہ نشانیاں ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے آنکھیں ان کی کھلیں گی، نصیحت وہ حاصل کریں گے لقوم یشکرون، جو شکر گزار ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس سے پہلے 2-3 درس پہلے آیا تھا کہ جنتی جنت میں پہنچیں گے، کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے سمجھانے والے آئے تھے، حق سچ پیغام لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اس لیے ہم جنت میں پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر چند رسولوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کی تعیین یعنی اس کو فکس کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اتنا کافی عرصہ گزرا تھا کہ شرک پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت نوح سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، ان کے زمانے میں شرک نہیں تھا، پوری انسانیت جتنی بھی تھی توحید پر قائم تھی، اللہ کی عبادت پر قائم تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا ہے نا، تو قوم توحید کی پٹری سے اتر چکی تھی، شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اور شرک میں بھی کیسے مبتلا ہوئی تھی ہم پڑھ چکے ہیں، ختم قرآن کے موقع پر 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اس کی تفصیل آئی کہ 4-5 اللہ کے نیک بندے تھے اس قوم میں، بڑے اللہ والے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، آخرت کی یاد آتی تھی۔ اس طرح کے نیک اچھے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، تو لوگوں کو افسوس ہوا، اللہ والے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، آخرت کے بارے میں فکر مند کرتے تھے، اب نہیں آئے، اب ہم ان کو کیسے یاد کریں، اب ہمارے سامنے تو ہے ہی نہیں۔ تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو تم ان کی تصویر بنا لو، ڈھانچہ بنا لو، اپنے گھروں کے اندر رکھ دو، کسی خاص جگہ پہ رکھ دو، یہ یاد آئیں گے تو اللہ یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، جب بھی ان کے سامنے آ جاؤ گے نا تو اللہ یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، جنت یاد آئے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو اچھی ہے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ اب وہ جنہوں نے بنائی تھے نا، وہ تو بس اس کے لیے بنائی تھی کہ بھائی ان کو دیکھیں گے اللہ یاد آ جائے گا، لیکن یاد رکھیے گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام میں آپ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا، ان میں غور کریں نا کہ جہاں سے گمراہی آنی ہوتی ہے نا، وہیں پر اسلام نے باندھ ڈال دیا ہے تاکہ آگے کا راستہ کھلے ہی نہ ہے۔ آپ ہر حکم کے پردے کا حکم کیوں ہے اس کے پیچھے جائیے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے حرام کی ہے تو پہلے سے بند رکھا کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو وہ نسل تو بس اسی پر اکتفا کرتی رہی، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، لیکن دوسری نسل آئی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سامنے کھڑے ہو کر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے ان تصویروں کے سامنے۔ تیسری نسل آئی تو اس نے پھول مالا پہنا دی ہوگی کہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور انہوں نے ہار ڈال دیا ہوگا گلے میں۔ چوتھی نسل آئی ہوگی تو انہوں نے اگربتی شروع کر دی ہوگی۔ پانچویں نسل آئی ہوگی تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا ہوگا۔ شرک اسی طرح سے شروع ہوتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں صاف طور پر آیا ہے کہ قبروں پر پختہ عمارتیں نہ بنائی جائیں، گنبد نہ بنائے جائیں، یہ صاف طور پر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے سخت منع کیا، کیوں؟ کتنا بھی اللہ کا بڑا نیک بندہ کیوں نہ ہو، آپ اس کی سپاٹ یعنی صاف جہاں عام مسلمانوں کی قبریں ہیں بغیر پختہ بنائے آپ ان کی قبر بنا دیجئے، کوئی وہاں نہیں جائے گا، کوئی نہیں وہاں جائے گا۔ لیکن اسی قبر پر ذرا آس پاس میں تھوڑے پتھر رکھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ، پھر بعد میں آنے والے اس کو پختہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد میں آنے والے اس پر چادر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد میں آنے والے وہاں جھنڈا لگا دیتے ہیں، پھر ادھر سے ٹرالی والے ایک ایک پتھر ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایک ایک اینٹ ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر ہر گزرتا ہوا وہاں جھکتا ہوا جاتا ہے، پھر وہاں اوپر پختہ تعمیر ہو جاتا ہے، پھر ایک مرجع خلائق بن جاتا ہے، یعنی لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں۔ شرک کی چیزیں اسی طرح سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف طور پر کہ اگر شرک کا اندیشہ نہ ہوتا نا میری قبر پر، میرے روضے پر،
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، حضور کا روضہ مبارک یعنی حضور کی قبر بھی عام کھلے میدان میں عام مسلمانوں کی طرح رکھ دی جاتی، لیکن وہاں خطرہ تھا کہ شرک کرنے لگ جائیں گے، کنٹرول میں نہیں آئے گی، اس لیے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ بہرحال تو وہ شرک اس طرح شروع ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندے تھے جو توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے لوگوں کو روکتے تھے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ انہی کی پوجا کروا دی۔ شیطان تو شیطان ہے، آپ دیکھیے، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم موحدوں کے سردار ہیں، توحید کے راستے میں کتنی انہوں نے قربانیاں دی، اور کس طریقے سے جان، مال، وطن، رشتہ دار، عزیز، قریب، سب کچھ ایک اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ اسی شیطان نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مورتیاں بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھوا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کنٹرول آیا ہے بیت اللہ کا، اندر گئے ہیں نا، تو وہاں بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ان میں سے 2 مورتیاں رکھی ہوئی تھی ابراہیم کی اور اسماعیل کی، اور ان کے ہاتھ میں تیر تھے جس سے وہ پھال نکالتے تھے، یہ کام مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس طرح تیل بھی ڈال رکھے تھے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر جملہ آیا، جب اللہ غارت کرے انہیں، ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، شرک کے جو ہے کی طرف سے ان کو اذیتیں ہوئی، تکلیفی ہوئی، اللہ انہیں غارت کرے، انہیں باپ بیٹے جو موحدین کے سردار تھے، جو توحید کا عالم اور جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، انہیں کے مورتی بنا دی اور انہیں کو پجوا دیا شیطان نے۔ تو شیطان گمراہی کی طرف اسی طرح لے جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے جہاں سے شرک شروع ہوا ہے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور آپ سنتے رہتے ہیں تقریباً 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ کیا صبر، کیا حوصلہ، کیا برداشت۔ آج قوم کی طرف سے دیکھو، مذاق، ٹھٹھا، ہنسی کھیل کرنا، کمنٹ پاس کرنا، پتہ نہیں کیسے کیسے جملے کسنا۔ آج ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں نا، ایک طرف بلائیں اور وہ تھوڑا سا سخت سست کہہ دینا، تو دوسرے کو بھیج دیں کہ بھائی آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، یار وہ ایسے ایسے جملے کہتا ہے اور ہمیں ایسے طنز کستا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ 950 سال تک بلاتے رہے، جاتے رہے، اور ایمان والے کتنے ہیں؟ صرف 80 لوگ۔ 950 سال میں صرف 80 لوگ آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، کل ہی تراویح میں رات میں وہ ذکر آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ نے کہا اپنے اہل کو اور ایمان والوں کو کشتی پہ سوار کر دو، اللہ آگے کہتے ہیں ان پر ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے تھے۔ علماء کرام نے عجیب بات لکھی کہ دیکھو اللہ کا اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر ہے، اور 950 سال تک دعوت دی ہے، سناتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے، اور اللہ کہتے ہیں ایمان لانے والے بس چند ہی لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا کسی کے ذمے نہیں ہے۔ ہر تقریر کے آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا کا کام ہے سنا دینا، پہنچا دینا، واضح کر دینا۔ آگے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا، تم نے یہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا تھا، اللہ یہ ہم سے نہیں پوچھے گا، وہ لوگوں سے پوچھے گا۔ ہم سے تو یہ پوچھے گا تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے پیچھے اگر بھیڑ ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اور اگر کسی کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں۔ اگر یہ آدمی جس کے پیچھے کم ہیں، جن کے ماننے والے کم ہیں، اگر پیغام پہنچا رہا ہے نا، ماننے والے کم ہیں، تب بھی وہ برحق ہے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ نبیوں کے بارے میں کہا گیا کل قیامت کے دن ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی سے کا نفر یعنی 10 تک کی تعداد ہوگی، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے صرف 80 یا 82 لوگ کہیے۔ انہوں نے کیا کہا آگے انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ پورا واقعہ تو نہیں ہے، خاص باتیں یہاں مختصر بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔